السلام علیکم پاکستان، میں عاطف خٹک ہوں۔ آج جسٹس منصور علی شاہ یعنی نیکسٹ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر پیونی جج کے طور پر انہوں نے ایک خط لکھا ہے، اور اس خط میں دراصل انہوں نے چیف جسٹس کو بتایا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ میں اپنا غلبہ پانے کے لیے، اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے اور سپریم کورٹ کو ون مین شو بنانے کے لیے سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی ری اسٹرکچرنگ کی ہے۔ خط میں انہوں نے کہا ہے کہ جب صدارتی آرڈیننس آ گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کا، اور اس کے بعد وہ ایکٹ بن گیا، تو اس کے ایکٹ بنتی ہی آپ نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور اس میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی سٹرکچر تبدیل کی۔ تیسرے نمبر پر جو جج تھا، میرے اور آپ کے علاوہ چیف جسٹس کو بیسیکلی انہوں نے مخاطب کیا ہے، تو تیسرے نمبر پر موجود جسٹس منیب اختر جو سپریم کورٹ کی سینیارٹی میں بھی تیسرے نمبر پر ہے، ان کو آپ نے چینج کیا اور آپ نے پانچویں نمبر پر جو جج سینیارٹی میں موجود تھا ان کو کمیٹی میں شامل کیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ چوتھے نمبر پر جو جسٹس موجود تھے یعنی یحییٰ فریدی، ان کو شامل کرتے، اور آپ نے اس کے لیے کوئی وجہ بھی نہیں بیان کی۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کمیٹی کی ریسٹرکچرنگ جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں تھی، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ صدارتی آرڈیننس جاری ہوا اس کے بعد یہ ضروری نہیں تھا، یہ کمیٹی کنٹینیو رکھی جا سکتی تھی، لیکن اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہوتا تو اس کے لیے پہلے تو یہ کیا جاتا کہ جو آرڈیننس جاری ہوا وہ فل کورٹ کے سامنے، سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھا جاتا، اس آرڈیننس پہ بات ہوتی، کیونکہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو تھی وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کے بعد بنی تھی، تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کو فل کورٹ کے سامنے اس کو موضوع بحث ٹھہراتے اور اس پہ فل کورٹ جو اپنی رائے دیتی۔ اس کے بعد اگر اس کی جو ہے وہ ریسٹرکچرنگ کے لیے ضرورت پڑتی تو آپ اس پہ جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کرتے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جب تک یہ کمیٹی واپس بحال نہیں ہوتی اور جب تک اس ریفرنس کو، اس آرڈیننس کو جو اب ایکٹ بن گیا ہے، کیونکہ جب اس کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے تو ابھی ایکٹ بن گیا ہے، جب اس ایکٹ کو، اس ترمیمی ایکٹ کو جب تک فل کورٹ کے سامنے اس پہ فل کورٹ رائے نہیں دیتا، میں اس کمیٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گا۔ اب منصور علی شاہ کا یہ خط جو ہے، جو انہوں نے اس میں سخت الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ یہ تو گویا آپ نے اپنی مرضی کا جج شامل کر کے اس کمیٹی کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے سپریم کورٹ کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہوا یہ کہ آج اس کمیٹی کا اجلاس تھا جو کہ صدارتی آرڈیننس کے بعد ریسٹرکچر ہوئی تھی، اور اس میں منیب اختر کی جگہ امین الدین خان شامل ہوئے تھے، لیکن اس کمیٹی کے اجلاس میں منصور علی شاہ نے سینئر پیونی جج کے طور پر شرکت نہیں کی، اور انہوں نے اس پر تحفظات کا اظہار کیا۔ ان کی شرکت نہ کرنے کے باوجود چیف جسٹس نے، قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے وہ 63A کو اور آڈیو لیک کے جو اس کا کیس تھا، ان دونوں کو سماعت کے لیے مقرر کیا۔ یہ دونوں کیسز پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جو بننے والی کمیٹی تھی، ججز کمیٹی، اس میں جب اپروف ہوتے تب جو ہے سماعت کے لیے مقرر ہونے تھے۔ اب یہ ذرائع بتاتے ہیں کہ منصور علی شاہ نے شرکت ہی نہیں کی۔ جب سینئر پیونی جج نے شرکت نہیں کی تو کیسے یہ دو کیسز جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئے؟ اور پھر ایسے وقت میں جب حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے نمبرز کی ضرورت ہے، 63A کا نظر ثانی کا جو فیصلہ ہے سماعت کے لیے مقرر کرنے کا، مطلب یہ ہوا کہ آپ گیٹ کھولنا چاہتے ہیں، آپ فلور کراسنگ کو جو ہے وہ لیگل بنانا چاہتے ہیں، حکومت کو راستہ دینا چاہتے ہیں کہ حکومت آئینی ترمیم کرنا چاہے تو کرے، اور وہ اس طریقے سے کہ فلور کراسنگ ہو، تو اس پہ جو ہے وہ چونکہ جب فیصلہ آئے گا
پہلے جو فیصلہ موجود ہے اور جو آئین ہے اس کے مطابق اگر آپ فلور کراسنگ کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ آپ کا ووٹ بھی شمار نہیں ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے۔ اب نظرثانی فیصلے میں یہ ووٹ شمار نہ کرنے والا معاملہ بھی چینج ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ ووٹ شمار ہوگا، اور ڈسکوالیفیکیشن کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ راستہ کھولا جا سکتا ہے۔ تو منصور علی شاہ نے ان دونوں معاملے پہ جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ پیورلی بدنیتی پہ مبنی ہے کہ ایسے وقت میں جب حکومت کو نمبر گیم کے لیے مختلف پارٹیوں کے پاس جانا پڑ رہا ہے، ان کو یہ جو فیصلہ ظاہری بات ہے پیر کو اس پہ سماعت ہوگی، 30 ستمبر کو سماعت ہوگی، اور جب سماعت ہوگی تو جو فیصلہ آنا ہے وہ پہلے سے سب کو پتہ ہے کہ جو چیف جسٹس اور ان کے ججز ان کے ساتھی ججز چاہیں گے وہی فیصلہ آئے گا، اور اس کے نتیجے میں پہلا والا فیصلہ اڑا دیا جائے گا۔ تو اس فیصلے کے بعد جو فلور کراسنگ ہونی ہے، یہ دونوں چیزیں منصور علی شاہ نے ایکسپوز کی ہے، اور یہ ایک عام آدمی، ایک لے مین جانتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو اس وقت ہوا ہے یہ بدنیتی پہ مبنی ہے۔ یہ سپریم کورٹ کے لیے اور ہمارے جوڈیشل سسٹم کی ساکھ جو پہلے سے بہت متاثر ہے، جس کی جو درجہ بندی ہے عالمی طور پر وہ پہلے سے بہت خراب ہے، اسے مزید ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ڈسگریس کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔